بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثالی پرچہ نمبر 43۔ پہلی معروضی ہے مثبت۔ مثبت کا مطلب ہوتا ہے ثابت شدہ۔ دوسری ہے مثبت یعنی ثابت کرنے والا۔ 3-5 کرنا کے معنی ہے جھگڑا کرنا، اور 7-5 کرنا کے معنی ہے مکر و فریب کرنا، دغا دینا۔ طویل افسانوں کو مختصر نظموں میں ڈھالنے کا عمل نظمانہ کہلاتا ہے۔ شکست شب، منظر پتلی میں اور نظمانے یہ شعری مجموعے ہیں محسن بھوپالی کے۔ محسن بھوپالی کا نیرنگی سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ خواجہ حسن نظامی نے اقبال کی تصنیف اسرار خودی پر اعتراضات کیے تھے۔ داغ دہلوی کا ایک شعر ہے: کوئی نام و نشاں پوچھے تو اے قاصد بتا دینا، تخلص داغ ہے وہ عاشقوں کے دل میں رہتے ہیں۔ اطراف غالب ڈاکٹر سید عبداللہ۔ اشاریہ کلام غالب خواجہ احمد فاروقی۔ غالب شاعر امروز و فردا ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی کتاب ہے۔ غالب شخص اور شاعر مجنوں گورکھپوری کی کتاب ہے۔ متفرقات غالب مسعود حسن رضوی ادیب کی کتاب ہے۔ محاسن کلام غالب عبد الرحمن بجنوری کی کتاب ہے۔ محاسن خطوط غالب غلام حسین ذوالفقار کی کتاب ہے۔ محاسن الفاظ غالب پروفیسر نذیر احمد کی کتاب ہے۔ بغلے جھانکنا اس کا مطلب ہے جواب نہ بن پڑنا، بھائیں بھائیں کرنا، ویران ہونا۔ لوہا ماننا کسی کے ہنر کا قائل ہونا۔ راہ ہونا اپنے لیے الگ راستے کا انتخاب کرنا۔ داغ بیل ڈالنا بنیاد رکھنا۔ گھبرانا سے گھبراہٹ، ملانا سے ملاوٹ، سجانا سے سجاوٹ، بنانا سے بناوٹ اس میں حاصل مصدر ہیں۔ کتابچہ، باغیچہ، صندوقچہ یہ اسم مصغر ہیں۔ دعوت شراز، دعوت شراز کا مطلب ہے بے تکلفی کی دعوت۔ خواجہ محمد زکریا۔ جرأت کی زندگی کا اندھوناک واقعہ، بصارت سے محروم ہونا۔ کون سے شاعر ہاتھیوں کی تجارت کرتے تھے؟ رنگین۔ رنگین پر پی ایچ ڈی کی ڈاکٹر صابر علی خان نے۔ رنگین نے 17 زبانوں میں شعر کہے۔ میر علی اوسط ناسخ کے شاگرد تھے۔ ڈاکٹر جمیل جالوی۔ معراج نامہ، مولد نامہ، مولد شریف، سراج نظم، نظم سراج یہ مثنویاں ہیں امام بخش ناسخ کی۔ میر عسکری رئیس کون تھے؟ میر انیس کے صاحبزادے تھے میر عسکری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر سلیم اختر۔ باب نمبر 8 شمالی ہند میں اردو ادب، لیکچر نمبر 111۔ کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں۔ یہ شعر مرزا محمد رفیع سودا کا ہے۔ خواجہ میر درد کا دور حیات 1720 تا 1785 ہے۔ خواجہ میر درد جو کہ اردو کے پہلے صوفی شاعر بھی ہیں، ان کے والد کا نام خواجہ محمد ناصر عندلیب تھا۔ خواجہ محمد ناصر عندلیب بھی فارسی کے شاعر تھے اور ان کے دیوان کا نام ہے نالائے عندلیب۔ خواجہ میر درد کے والد کی طرف سے جو سلسلہ نسب بنتا ہے وہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی سے جا کے ملتا ہے۔ خواجہ میر درد کا والدہ کی طرف سے جو سلسلہ نسب بنتا ہے وہ حضرت غوث اعظم سے جا کے ملتا ہے۔ خواجہ میر درد نے ترک دنیا کی 29 برس کی عمر میں باپ کی وفات پر خواجہ میر درد سجادہ نشین بنے۔ 39 برس کی عمر میں میر درد کے پاس ایک مغل بادشاہ بھی آتا تھا اور وہ تھے شاہ عالم۔ محفل سماع ہر ماہ خواجہ میر درد منعقد کراتے تھے۔ خواجہ محمد زکریا۔ جرأت کی زندگی کا اندھوناک واقعہ، بصارت سے محروم ہونا۔
کون سے شاعر ہاتھیوں کی تجارت کرتے تھے؟ رنگین۔ رنگین پر پی ایچ ڈی کی ڈاکٹر صابر علی خان نے۔ رنگین نے 17 زبانوں میں شعر کہے۔ میر علی اوسط ناسخ کے شاگرد تھے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی۔ معراج نامہ، مولد نامہ، مولد شریف، سراج نظم، نظم سراج یہ مثنویاں ہیں امام بخش ناسخ کی۔ میر عسکری رئیس کون تھے؟ میر انیس کے صاحبزادے تھے میر عسکری۔ مرزا محمد جعفر اوج یہ کون تھے؟ یہ مرزا دبیر کے فرزند تھے۔ لکھنؤ کا دبستان شاعری ابو اللہ صدیقی کی کتاب ہے۔ اردو مرثیہ کا ارتقاء ڈاکٹر مسیح الزماں۔ ڈاکٹر انور سدید۔ شہر آشوب، تضحیک روزگار مرزا محمد رفیع سودا کی تصانیف ہیں۔ ذکر میر، تذکرہ نکات و شعراء یہ میر تقی میر کی تصانیف ہیں۔ مثنوی خواب و خیال میر تقی میر کی ہے۔ مثنوی سحر البیان میر حسن کی ہے۔ تذکرہ شعراء اردو یہ میر حسن کا ہے۔ ڈاکٹر تبسم کشمیری۔ دیوان ولی کی آمد دلی میں ہوئی 1721 میں۔ ریختہ گوئی کا دور دیوان ولی سے پہلے کا دور ریختہ گوئی کا دور کہلاتا ہے۔ ریختہ گو شعراء بے دل، آرزو، مخلص، سعد اللہ گلشن تھے۔ مسعود حسن رضوی نے شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر قرار دیا۔ فائز کو کلیات فائز کو مرتب کیا مسعود حسن رضوی ادیب نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبی معلومات سیٹ نمبر 1169۔ پہلی معروضی ہے درست لفظ بتانا ہے حجت الاسلام۔ یہ حجت الاسلام ڈیپٹی نذیر احمد کے ناول ابن الوقت کا ایک کردار ہے۔ بھانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا۔ بھانمتی کہتے ہیں ہر کام عقل کی روشنی میں کرنے والی عورت یا شعبدہ باز عورت۔ تو بھانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، اس کا مطلب ہے واہی تباہی لوگوں کا مجمع۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا تاریخی نام فیروز بخت تھا۔ حال ہی میں فرانسیسی ناول نگار موریل موفرائے کے ناول کا ترجمہ دختر رومی کے عنوان سے پروفیسر انعام ندیم نے کیا۔ شاخ زعفران۔ شاخ زعفران کا مطلب ہے ہنستا مسکراتا۔ 1981 سے جاری ہونے والے سہمائی ادبی رسالے آج کے مدیر ہیں اجمل کمال۔ مختار شمیم کا ایک خوبصورت شعر ہے، میں زندگی کے ہزاروں